کچھ آپ سے شیئر کریں جو آپ کے لیے انسپائریشن ہو اور آنے والے وقت کے لیے وہ آپ کے لیے مفید ہو اور آپ کے لیے بینیفیشری ہو. اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنا لرن کرنا ہے, پریکٹیکل لائف میں ان کے ایکسپیرینس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یو ول گیٹ گریٹ ریزلٹس. تو بھرپور السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا بیٹا, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, زیادہ وقت نہیں ہے. جو باتیں کروں گا اسے غور سے سمجھیے گا. یہ 5 منٹ ہیں لیکن 5 سال سے زیادہ آپ کو فائدہ دیں گے اور آپ کی زندگی بدل دیں گے. ایک بچی ایک گھر میں پیدا ہوئی, اپنی ماں سے پوچھتی ہے میرا قصور کیا ہے. ایک بچی ایک گھر میں پیدا ہوئی, اپنی ماں سے پوچھتی ہے میرا قصور کیا ہے, کیوں میرا باپ بھائی کو توجہ دیتا ہے, مجھے توجہ نہیں دیتا. وہ بچی بڑی ہوتی ہے, اسکول پڑھنے جاتی ہے, راستے میں کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں اور اگر بچی گھر بتا دے تو اس لڑکوں کو کچھ نہیں کیا جاتا بلکہ بچی کا اسکول چھڑوا دیا جاتا ہے. بچی پوچھتی ہے ماں سے میرا قصور کیا. وہ تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے تو 9th کلاس میں پہنچتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں پڑھا کے کیا کریں گے, سامان بناؤ اور رخصت کر دو. وہ بچی پوچھتی ہے ماں میرا قصور کیا ہے. جب وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو جیسے بازار میں سامان رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح گھر میں چند لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. کوئی ناک میں سے نقص نکالتا ہے تو کوئی قد میں سے, کوئی جسم میں سے, کوئی رنگ میں سے, کوئی الگ. بچی رات کو روتی ہے اور ماں سے پوچھتی ہے بتاؤ میرا قصور کیا ہے. اگر اس کی شادی ہو بھی جائے تو باپ کہتا ہے بیٹا مر جانا, واپس نہ آنا. بچی پوچھتی ہے ماں میرا قصور کیا تھا. آہستہ آہستہ وہ ان حالات سے گزرتے جس گھر جا بستی ہے اس گھر میں ایک ہی تانا ملتا ہے تم نے یہ نہیں کیا تو طلاق دے دوں گا, بچے سمیت گھر سے نکال دوں گا. بچی پوچھتی ہے میرا قصور کیا. اور اگر مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جاتی. پتہ ہے یہ بچیاں کون ہوتی ہیں؟ یہاں پر ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ سیم کنڈیشن ہو رہی ہے. ہزاروں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ذرا سی بات پہ سب چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں. نہ کہ ان لوگوں کو روکا جاتا ہے جو ان کی طرف دیکھتے ہیں بلکہ بچی کی تعلیم کو روک دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ میرے پاس ایک والد صاحب آئے, کہنے لگے کہ میری بیٹی 7th میں ہے, اسے کل سے اکیڈمی نہیں آئے گی, میرا بیٹا آئے گا وہ پڑھے گا. میں نے کہا بیٹی کا کیوں, پڑھانا نہیں ہے؟ کہتے ہیں بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. میں نے کہا سر اپنے بیٹے کو اٹھائیں یہاں سے لے کے چلے جائیں, میں آپ کے بیٹے کو نہیں پڑھانا چاہتا. تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھانا چاہتے, فیس ڈبل لے لو ٹرپل لے لو, آپ پڑھاؤ میرے بیٹے کو, آپ کو میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے. میں نے کہا سر جس شخص کو اپنی بیٹی کی قدر نہیں ہے اسے اپنی ماں کی قدر نہیں ہے, کیونکہ اس کی ماں بھی کہیں نہ کہیں بیٹی تھی. اگر وہ کسی کی بیٹی کی اس طرح کی سوچتا ہے تو وہ اپنی ماں کے بارے میں یہی سوچتا ہے. آپ کی جو زندگی ہے نا بیٹا, اگر آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے تو آپ کی آنے والی جتنی نسلیں ہیں نا وہ ساری آپ کی طرح دیکھ کے ہار مانتی رہیں گی. لائف میں 2 چیزیں کر لینا بیٹا, بہت کامیاب ہو جاؤ گے. اب میں یہ 2 چیزیں جو بول کے جا رہا ہوں یہ اپنی زندگی کے تجربے سے بول کے جا رہا ہوں, شاید آپ کو بعد میں بہت فائدہ دے. 2 چیزیں میری ذہن میں رکھنا, جو مرضی ہو جائے تعلیم نہ چھوڑنا, کیونکہ آپ وہ لڑکیاں ہو جن کے ارد گرد زیادہ اچھے لوگ نہیں آنے والے. آپ لوگ ایک جانور کی دنیا میں ہو جہاں پر درندے نما انسان بستے ہیں, جہاں پر ہر انسان نہ تو سروکار ہے نہ ہی کوئی اور ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا بیٹا, ہر کوئی ایسا نہیں ہے. اپنی تعلیم کے ہتھیار کو اتنا اپنا لو کہ زندگی میں کبھی پریشانی آ جائے, کبھی کچھ ہو جائے, باپ چھوڑے, بھائی چھوڑے, میاں چھوڑے, بچے چھوڑے, اکیلے کھڑے ہو جاؤ لیکن آخری دم تک لڑو. یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے. ایک کرسی کو اگر چھت سے نیچے پھینکا جائے نہیں ٹوٹتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں, بنانے والا کیا تھا, مضبوط تھا, کاریگر تھا, اچھا بنایا. تو آپ کو کس نے بنایا, اللہ تعالیٰ. اگر آپ ہارتے ہو تو آپ کہیں نہ کہیں اس بات کا ارادہ کرتے ہو کہ بنانے والا کیا کمزور ہے, لیکن اگر آپ مانتے ہو کہ بنانے والا طاقتور ہے تو آپ ہار کیسے سکتے ہو, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کبھی ہار ہی نہیں سکتی. اٹس امپاسبل کہ اللہ کسی کو بنائے اور وہ کمزور چیز ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بیٹا آپ لوگوں نے اپنی تعلیم پہ توجہ کرنے کے لیے 2 چیزیں اپنانی ہیں. پہلی چیز, اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ گھر والے تعلیم چھڑوا دیں, سب چیزیں روک دیں, تو انہیں کہنا میں گھر بیٹھ کے پڑھ لوں گی, میرا داخلہ بھیج دو. خود ہی پڑھ لینا لیکن تعلیم کو نہ چھوڑنا. تعلیم ایک واحد ہتھیار آپ لوگوں کے لیے ہے جو آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. اور دوسرا پوائنٹ بیٹا, لائف میں جب پریشانی آئے, جب ٹینشن آئے, جب دکھ آئے, اکیلے بیٹھ کے رو لیا کرو. رونا کوئی بری بات نہیں ہے, رو لیا کرو, بھوکے رہ لیا کرو, اپنے آپ سے رڑ لیا کرو, بے چینی ہو جایا کرو, لیکن اگلے لمحے دوبارہ کھڑا بھی ہوا کرو, دوبارہ کوشش کیا کرو. ایک بات کو دل و دماغ میں بسا لو کہ اگر آج تم ہار گئے نا تو آنے والی جتنی لڑکیاں نا ساری ہار جائیں گی. میرے پاس جب لڑکیاں پاکستان ایئر فورس میں, نیوی میں, آرمی میں اپلائی کرتی ہیں, ایک آخری بات سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا, ٹائم شارٹ ہے. مانون نام تھا اس لڑکی کا, 4 بہنیں تھیں. ٹیچرز آئی سب سے وہ کھڑی ہیں نا تو میری بات کو سمجھیں گی.
मानून नाम था और 3-4 बहनें थी, वो भाई उनका कोई नहीं था। उनके वालिद साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे और बच्चियों को एफर्स वगैरह में नहीं भेजना चाहते थे। वो बच्ची मेरे पास पढ़ने आती थी, मैंने कहा बेटा क्या है, कहती सर घर के हालात बड़े ख़राब हैं, हम क्या करें। मैंने कहा बेटा अप्लाई करो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाएगा। उसने मेरी बात मानी, घर बताए बगैर अप्लाई कर दिया, रेकमेंड होगी। मैंने कहा बेटा लेटर तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे। लेटर दिखाया, उसके बाप ने लेटर फाड़ के फेंक दिया और मुझे फ़ोन करके अच्छी खासी बातें सुनाई, तुम कैसे उस्ताद हो, तुमने मेरी बेटी को तैयारी करवा के वहाँ करवाया बगैर इजाज़त, ये वो फलां फलां, बड़ी बातें मैंने सुनी। मैंने कहा ठीक है, बच्ची की स्टडी रुकी। अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या हुआ, सच्चा वाक़या ये, 3 मंथ के बाद उसके वालिद साहब को फालिज का अटैक हो गया। उसके वालिद साहब ट्यूशन पढ़ाते थे, इस्लामियत के टीचर थे, घर कैसे ही किराए का था, सारे का सारा क्या हो गया, डाउन हो गया। 4 महीने बाद उसके वालिद साहब का फ़ोन आता है, अरे बेटा एक बात कहनी है। मैंने कहा जी। यार मेरी बेटी का वो लेटर दोबारा मिल सकता है। मैंने कहा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उस टाइम तो लेटर फाड़ दिया था, अब दिमाग में समझ आई कि बेटी क्या थी। जब घर तबाह हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, हालात ख़राब हो गया, बेटी का वो लेटर याद आ रहा है, तो कह रहा है यार कुछ करके ना वो लेटर मुझे दोबारा दिलवा दो। वो बच्ची इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स में PF में जॉब कर रही है, लोअर कैंट के अंदर और क्वार्टर। लाइफ में यूट्यूब पे जाना, वकार वहीद सर्च करना, वकार वहीद सब्सक्राइब करना, गूगल पे जाना, मेरा नंबर लिखा होगा, नंबर डायरी में लिख लेना। जितने लोग भी साथ छोड़ दें, ये नंबर को आप डायल कर सकते हो जब मर्जी। चाहे आपको समझ नहीं आ रही कि किस टेंशन में हो, आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, कोई ऐसी, तो परेशान नहीं होना ज़रा भी। इंसान होता है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप कवर कर सकते हो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जितनी मर्जी गलतियाँ हो जाए, एक बार माफ़ी मांगा तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो फिर आप लोग परेशान क्यों होते हो? आप लोग एकदम ज़हन में टेंशन लेके बैठ जाते हो, पता नहीं क्या हो जाएगा, कल क्या होगा। होता बताऊँ क्या, लास्ट पॉइंट करके अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ रोशनी है, मैं कदम रखता हूँ, यहाँ रोशनी हो जाती है, फिर आगे अंधेरा है, फिर मैं कदम रखता हूँ, फिर क्या हो जाती है, रोशनी। अल्लाह ताला ने बचपन से लेके अभी तक 3 वक्त की रोटी आपको दी है, नहीं दी है। 30 साल से, 15 साल से, 16 साल से वो आपको रोटी दे रहा है, फिर भी आप डरपोक हो कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अल्लाह इतने साल से दे रहा है, अल्लाह पे इतना सा यकीन नहीं आप लोगों को कि इतने साल से उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, वो कल छोड़ेगा आपका साथ, कभी नहीं छोड़ेगा बेटा। और इस दुनिया में एक और बात ध्यान में रखना, आखिरी बात, लाइफ में अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये मैं लड़कियों को जाके बोल के आता हूँ, अगर कोई शख्स तुम्हें यह कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है वो शख्स। क्योंकि यहाँ माँ मर जाती है, बच्चा घर आके बिरयानी खाता है, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना, कभी गलत रास्ते पे ना चले जाना, क्योंकि यहाँ छोड़ने वाले 1000 हैं, अपनाने वाला बाप और माँ के अलावा कोई नहीं होता बेटा। समझ आ गई है? बस इतनी सी बात नहीं करना।